یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ تعریف و توصیف کا مستحق وہ ذات گرامی ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے اور کائنات میں بسنے والی تمام مخلوقات کے لیے اس کی ضروریات کا سارا سامان مہیا کیا ہے، اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خاص کر اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے بھائیوں، ماں اور بہنوں، آپ کے سامنے قرآن مقدس سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 اور 71 پڑھی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اور درست بات کہو۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ میرے بھائیوں، دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے اگر کوئی معیار ہے، کوئی طریقہ ہے، کوئی نمونہ ہے، کوئی آئیڈیل ہے ہمارے لیے، تو صرف اللہ کے رسول کی زندگی ہے کہ آپ نے دنیا میں عمل کر کے کیسے دکھایا ہے۔ جو چیز ہمارے نبی کے زمانے میں دین تھی، میرے بھائیوں دین وہی ہے۔ ہم چاہے جتنا اپنی سمجھ کے مطابق اچھا کام کریں، دنیا کتنی تعریف کرے اور اس کے لیے کتنی محنت کی جائے، اگر وہ رسول کی زندگی میں، رسول کے قول میں، رسول کے افعال میں، صحابہ کرام کے طریقے میں نہیں ملتا ہے تو وہ طریقہ صحیح نہیں ہے، چاہے جتنا کام کیا جائے، اچھا کام کیا جائے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن میں یہ بشارت دی ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ تو اطاعت اللہ کی ہے اور اس کے رسول کی ہے، اور یہ دیکھنا ہے ہمیں کہ صحابہ کرام نے کیسے کیا ہے۔ اس کے علاوہ بعد میں جو چیزیں بھی وجود میں آئیں وہ دین نہیں ہیں۔ یہ مہینہ شعبان کا مہینہ ہے، اور اس کے بعد سب سے مقدس مہینہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس مہینے میں بہت سے کام ایسے کیے جاتے ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اگر دیکھا جائے، موازنہ کیا جائے غیر مسلموں سے، تو غیر مسلموں سے وہ ملتے جلتے ہیں۔ لوگوں نے اس مہینے میں بہت ساری باتیں اور بہت سی چیزیں اپنے عقیدے کا جز بنا لیا ہے، بہت سی چیزوں کو، اور وہ سوچتے ہیں کہ یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، یہ صحیح ہیں۔ میرے بھائیوں، حدیث کی روشنی میں دیکھیں ہم، اور قرآن کی روشنی میں دیکھیں، صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں کہ اس زمانے میں ساری چیزیں تھیں کہ نہیں تھیں۔ میرے بھائیوں، یہ شعبان کا مہینہ ہے، اس کی فضیلت ہمیں دیکھنا ہے کہ حدیث میں کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کیا کرتے تھے؟ جب یہ مہینہ آتا تو آپ کا معمول کیا تھا، آپ کی عادت مبارکہ کیا تھی؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کانا احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ فی شعبان، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے پیارا مہینہ رمضان کے علاوہ روزہ رکھنے کے اعتبار سے کون سا تھا؟ شعبان کا مہینہ تھا۔ بھائی، جو چیز مہینوں میں سب سے پیارا مہینہ آپ کے نزدیک روزہ رکھنے کے اعتبار سے رمضان کے علاوہ
شعبان کا مہینہ تھا، ثم یصلہ برمضان، پھر آپ رمضان کو بھی اس کے ساتھ ملا لیتے۔ کیا پتہ چلا؟ یعنی رمضان شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنا آپ کو بہت پسند تھا، شعبان کے مہینے میں آپ روزہ کثرت سے رکھتے تھے، اور یہاں تک کہ رمضان سے ملا دیتے، یعنی پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی فرماتی ہیں کہ ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کسی مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے ہوئے سوائے شعبان کے۔ آپ فرماتی ہیں کہ کانا یصومہ الا قلیلا، یہ دوسری حدیث ہے، پہلی ابو داؤد شریف کی تھی، یہ ترمذی کی ہے۔ فرماتی ہیں کانا یصومہ الا قلیلا، کہ تھوڑے دنوں کو چھوڑ کر آپ اس کا روزہ رکھتے تھے، بل کانا یصومہ کلہ، پھر اسی میں ایک جملہ اور فرماتے ہیں کہ بلکہ پورا مہینے کا روزہ رکھتے تھے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اس مہینے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے، پورے مہینے کا روزہ رکھتے تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، فرماتی ہیں ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یصوم شہرا متتابعین الا شعبان و رمضان، کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگاتار 2 مہینوں کا روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے شعبان کے اور رمضان کے۔ پتہ یہ چلا کہ شعبان اور رمضان کا مہینہ ایسا ہے نا کہ رمضان کا مہینہ تو فرض ہے، شعبان کے مہینے میں آدمی چاہے تو کثرت سے روزہ رکھ سکتا ہے، اس کی فضیلت ہے۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو جتنا اس مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے دیکھتا ہوں اتنا کسی مہینے میں نہیں دیکھتا ہوں، کیا بات ہے؟ تو آپ نے کہا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہیں، رجب اور رمضان کے بیچ کا مہینہ، اس کے روزے سے لوگ غافل ہیں۔ فرماتے ہیں وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ الْأَعْمَالُ فِيهِ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے دربار کی طرف، اللہ رب العالمین کی طرف بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں۔ وَأَنَا أُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، فرماتے ہیں کہ اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اٹھائے جائیں تو میں روزے کی حالت میں رہوں، میں روزے سے رہوں۔ اب آپ غور کیجئے کہ آدمی اس میں کون سا کام کر سکتا ہے، کرنا چاہے تو زیادہ سے زیادہ روزہ رکھے، اور بعض حدیثوں میں یہ آتا ہے کہ 15 تک روزہ رکھے، 15 شعبان تک، 15 شعبان کو خاص کر کے نہیں کہ 15ویں کا صرف روزہ رکھے، پہلی تاریخ سے لے کر کے 15 شعبان تک کوئی رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے۔ بھائی گیپ کر کے بھی رکھ سکتا ہے، کبھی رکھے کبھی چھوڑ دے، ایسے بھی کر سکتا ہے، لیکن صرف 15ویں شعبان کا روزہ رکھ کے یہ حدیثوں میں نہیں ملتا ہے۔ جو حدیث آتی ہے نا، محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ بھائی روزہ رکھنے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اگر آپ کا خیال ہے، ہمارا یہ خیال ہے کہ 15ویں شعبان کی فضیلت ہے، لیکن وہ حدیث نہ علماء نے، محدثین نے 15ویں شعبان کی حدیث کو کہ 15ویں کا روزہ رکھو، رات میں جاگو، بھائی اس میں حدیث میں کہا تھا، ایک ضعیف حدیث ہے، موضوع حدیث ہے کہ سومو لیلا سومو نہارا و قومو لیلا، اس کے دن کا روزہ رکھو اور رات میں قیام کرو، 15ویں شعبان کے تعلق سے حدیث آتی ہے، لیکن اس کو محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے۔ اور آپ غور کیجئے، بڑے فضائل اس کے بیان کیے جاتے ہیں۔ فضائل کیا بیان کیے جاتے ہیں کہ جب 15ویں شعبان کی رات آتی ہے تو اللہ رب العالمین سمائے دنیا کی طرف آتا ہے، جو نچلا آسمان ہے اس کی طرف آتا ہے شام ہی سے، اور آواز لگاتا ہے کیا کہ کوئی پریشان حال ہے، مجھ سے پریشانی کے لیے کہے، دور کرنے کے لیے میں اس کی پریشانی دور کر دوں، یعنی آواز لگاتا رہتا ہے الگ الگ، کب تک؟ صبح تک، جب تک صبح صادق نہ ہو جائے۔ اس کو محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے، موضوع قرار دیا ہے کہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اتنی فضیلت والی رات رہے گی تو صحابہ کرام کو اور امہات المومنین کو آپ جگائیں گے نہیں کیا؟ بھائی شب قدر کی رات آتی تب اس کے لیے حدیث میں کیا آتا ہے کہ جب آخری عشرہ آتا تو آپ کمر کس لیتے، رات کو جاگتے، گھر والوں کو جگاتے، گھر والوں کو سونے نہیں دیتے، جگاتے گھر والوں کو۔ اتنی فضیلت والی رات رہتی تو بتائیے کہ اپنے گھر والوں کو نہیں جگاتے کیا؟
لیکن میرے بھائیوں یہ حدیث ضعیف ہے، موضوع ہے، گڑھی ہوئی حدیث ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ جہاں بھی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً اسی کی حدیث ہے تو انہوں نے خود اس کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن لوگ فضائل میں بیان کرتے ہیں، خوب بیان کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث اور آتی ہے کہ جب یہ 15ویں شعبان کی رات آتی ہے تو اللہ رب العالمین نہ بنو کلب کی بکریوں کے بال کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، بخشتا ہے ان کو۔ بنو کلب کی بکریوں کے بال کے برابر، بکریاں تھیں ان کے پاس زیادہ، اس لیے ان کی مثال دی تو کہا کہ بالوں کے برابر۔ لیکن میرے بھائیوں حدیث بھی صحیح نہیں ہے۔ بھئی اگر ہمیں عمل کرنا ہے نا، ارے یہ نفلی اگر صحیح ثابت ہو جائے تو کیا ہے یہ بھائی نفلی کام ہے۔ بھائی شب قدر آتی ہے نا، شب قدر کی کتنی فضیلت ہے، لیکن آدمی شب قدر میں نہ جاگے تو اس پر گناہ نہیں ہے، ایک رات بھی نہ جاگے، ہاں بھلائی سے محروم رہ جائے گا۔ حدیث میں ہے کہ بہت بڑی بھلائی سے محروم کر دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو بھلائی سے محروم رہ گیا، لیکن اللہ کے ہاں گنہگار نہیں لکھا جائے گا۔ کیوں؟ نفلی چیز ہے۔ بھائی فرائض، حدیث میں کیا آتا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ میں کس سے زیادہ خوش ہوتا ہوں، بندہ کون سا کام کرتا ہے تو میں زیادہ خوش ہوتا ہوں۔ حدیث میں ہے نا کہ اللہ فرماتا ہے کہ بندہ فرائض ادا کرتا ہے تو سب سے زیادہ میں اس سے خوش ہوتا ہوں۔ اب آدمی نماز ہی نہ پڑھے 5 وقت کی اور سوچے کہ ہمیں ایک رات جاگ لے بہت سارا ثواب مل جائے گا۔ بڑے طریقے کی نمازیں لوگوں نے رائج کر رکھی ہیں کہ ایسے ایسے نماز پڑھو یہ ثواب ملے گا۔ میرے بھائیوں ساری سب وہ حدیثیں موضوع یا ضعیف ہیں اور کوئی طریقہ صحیح نہیں ہے۔ بھائی آپ فرض نماز ہی ادا کیجئے نا، فرضوں میں کتنا ثواب ہے جس کے بارے میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ آپ سال بھر نمازیں نہ پڑھیں، 15ویں شعبان آ جائے اور آپ سوچیں کہ ایک رات جاگ لیں گے ہمیں اتنا ثواب مل جائے گا، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایسے ہی کوئی آدمی رمضان کا روزہ نہ رکھے، فرائض نہ پڑھے، فرض نمازیں نہ پڑھے اور یہ سوچے کہ شب قدر ہم جاگ لیں گے تو ہماری بخشش ہو جائے گی۔ ارے وہ تو نفلی چیز ہے بھائی، فرض نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے، اللہ ہمیں پکڑے گا، اس کے بارے میں پوچھے گا۔ کوئی آدمی شب قدر کبھی نہ جاگے تو اللہ پوچھے گا نہیں، فرض نہیں ہے۔ اس لیے فرض نمازوں کی فضیلت کتنی ہے بھئی۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اگر تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے ایک نہر ہو جس میں روزانہ نہاتا ہو 5 مرتبہ، کیا جسم پر کوئی میل رہے گا کیا؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں رہے گا۔ تو کہا کہ ایسے 5 نمازوں کی مثال ہے کہ جو آدمی 5 نمازیں پڑھتا ہے، کہا کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا۔ بھائی کتنی فضیلت ہے، 5 نماز پڑھتے ہیں 50 کا ثواب ملتا ہے۔ اور رمضان کے روزے رکھتے ہو، ابھی بہت سارے بھائی اس میں کون زیادہ پیش رہتا ہے؟ جو نماز روزہ نہیں کرتے ہیں، رمضان کے روزے نہیں رکھیں گے، سوچیں گناہ معاف ہو جائے گا۔ رمضان کی فضیلت اتنی ہے، روزوں کی فضیلت اتنی ہے کہ اللہ کیا فرماتا ہے کہ اس کا ثواب تو میں دوں گا، فرشتے نہیں لکھیں گے۔ بھائی کتنا ثواب ہے اس کا، اللہ کتنا دے، کوئی حد و حساب نہیں ہے۔ یہ فرض نماز ہم پڑھتے ہیں، کتنی فضیلت اس کی ہے۔ بھائی اگر نہیں پڑھے تو پکڑے جائیں گے، ہو سکتا ہے ہمارا شمار مسلمانوں ہی میں نہ ہو۔ اگر آدمی عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیتا ہے، حدیث میں کیا ہے، سو گیا وہ، فجر کی اگر نہیں پڑھ سکا جماعت سے، چھوٹ گئی اس کی، اکیلے پڑھا اس نے، تو اس کو آدھی رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے۔ بھائی سو بھی رہا ہے، فرض نماز پڑھ لیا جماعت سے، سو بھی گیا، اور دیکھیے آدھی رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے۔ اور اگر جماعت سے فجر بھی پڑھ لیا تو ساری رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے۔ بھائی کتنی فضیلت ہے دیکھیے جماعت سے پڑھنے کی۔ یہ فرض نماز نا جماعت سے پڑھنے کا ثواب ہے، درجہ ہے اللہ کے نزدیک، کہ آدمی نے پڑھ لیا جماعت کے ساتھ، اب سویا ہے ٹھاٹ سے، موت سے سویا ہے، رات میں اٹھتا ہی نہیں تہجد کے لیے، لیکن ساری رات کے قیام کا ثواب مل رہا ہے۔ ہم سے ہوتا ہی نہیں ہے، ہم سوچتے ہیں یہ نوافل کر لے مل جائے گا۔ ارے نوافل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، پھر یہ ان کے لیے ہے جو سارے فرائض کا اہتمام کرتے ہیں اور نبی کا طریقہ اپناتے ہیں اچھا کام کرنے میں۔ نبی کا طریقہ نہیں ہے تو میرے بھائیوں کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ تو اس کے فضائل بہت بیان کیے جاتے ہیں کہ اللہ سر شام ہی آ جاتا ہے نیچے۔ ارے میرے بھائیوں شعبان کا انتظار کیوں کرو؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، ایک دم صحیح حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین
سمائے دنیا پر نا جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، روز آتا ہے اور آواز لگاتا ہے کہ حل من یدعونی، کون مجھ سے دعا کرتا ہے، فاستجیب لہ، میں اس کی دعا قبول کر لوں، یہ روز آتا ہے۔ ومن یسألنی فاعطیہ، اور کون مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کو دوں۔ ومن یستغفرنی فاغفر لہ، کون مجھ سے بخشش طلب کرتا ہے میں اس کو معاف کر دوں۔ یہ روز ہوتا ہے۔ بھائی شعبان کا انتظار کیوں کرو؟ اگر ثابت ہو جب، اور نہیں ثابت ہے، ثابت ہی نہیں ہے۔ فضیلت ہے اس کی کیا فضیلت ہے؟ 15ویں شعبان کی نا جو فضیلت آتی ہے نا، تو عمل کے اعتبار سے نہیں، 15ویں شعبان کی رات کے تعلق سے 2-3 حدیثیں آتی ہیں، اس میں محدثین نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ وہ ہے کیا؟ اس میں ہے کہ اللہ رب العالمین نا بندوں کی طرف جھانکتا ہے، دیکھتا ہے رحمت کی نظر سے، سب کو بخش دیتا ہے، ساری مخلوق کو، سوائے مشرک کے اور کینہ پرور کے، 2 آدمیوں کو نہیں بخشتا ہے۔ یا دوسری حدیث میں ہے کہ مومن کو تو بخش دیتا ہے، کافر کو مہلت دیتا ہے، کینہ پرور کو کینہ کے ساتھ چھوڑ دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ چھوڑ دے، کینہ چھوڑ دے۔ تو آپ دیکھیے یہ ہے، اس کے بارے میں محدثین نے لکھا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ صرف شعبان کی کیا، ارے یہ تو جمعرات اور سوموار کی رات کو بھی فضیلت حاصل ہے نا۔ بھائی جمعرات اور سوموار کو کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین نا سارے لوگوں کو بخشتا ہے، سوائے مشرک کے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک حدیث میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین مشرک کو نہیں بخشتا ہے، اور کس کو نہیں بخشتا ہے؟ 2 بھائیوں کے درمیان کینہ ہو، ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ کہا جاتا ہے نا انذروا ھذین، ان دونوں کو مہلت دو، انذروا ھذین، ان دونوں کو مہلت دو، انذروا ھذین، ان دونوں کو مہلت دو، حتی یصطلحا، یہاں تک کہ یہ صلح کر لیں۔ دیکھیے یہ کس کو حاصل ہے؟ ارے ہر جمعرات، ہر سوموار کو ہمیں شعبان کی کیا انتظار کرنا ہے بھائی؟ یہ تو اللہ رب العالمین ہر ہفتے میں 2 دن بھیجتا ہے، 2 دن آتا ہے، اور اللہ رب العالمین ایسا کرتا ہے۔ تو وہاں بھی ہے کہ مشرک کو اور کینہ پرور کو نہیں معاف کرتا ہے، اور یہاں بھی وہی ہے کہ مشرک کو اور کینہ پرور کو نہیں معاف کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو، جو چیز دور کرنے والی ہے کوئی دور نہیں کرتا ہے۔ کھڑے ہو گئے فضائل میں، رات بھر کھڑے رہو تو کیا ہوا بھائی؟ رات بھر کھڑے رہو تو اللہ کا یہ کہنا ہے نا، اللہ خود کہتا ہے، آواز لگاتا ہے، اور اللہ معاف نہیں کرتا ہے۔ تو اگر ہمیں یہ فضیلت حاصل کرنی ہے نا، تو رات کے پچھلے پہر اٹھیں، روز فضیلت ملے گی، اللہ تیار ہے۔ اور اللہ کی مہربانی تو دیکھو، اگر یہ ہو جاتا کہ سرے شام اللہ آتا ہے، کب؟ مغرب بعد یا عشاء بعد، آدھی رات سے پہلے، تو سونے کا وقت ہے، بات کرنے کا وقت ہے، آدمی جاگتا رہتا ہے۔ لیکن اللہ کتنا مہربان ہے کہ بندے سو بھی لیں، رات کے آخری پہر اٹھیں، نیند پوری ہو جائے، اور رات میں اٹھیے۔ کوئی مسجد کی قید نہیں ہے، مدرسے کی قید نہیں ہے، اور نہ کسی جگہ کی قید ہے، ارے جہاں ہو وہیں جاگ لو۔ پچھلے پہر کھیت میں ہو وہیں جاگ لو، کھلیان میں ہو وہیں جاگ لو، اپنے گھر میں ہو بستر سے علیحدہ ہو جاؤ، وہیں کھڑے ہو جاؤ، وہیں مانگنے لگ جاؤ پچھلے پہر، مسجد میں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اللہ تو تیار بیٹھا، روز ہوتا ہے یہ۔ اور ایک حدیث میں ہے نا، مسلم شریف، بخاری مسلم کی حدیث ہے، اور مسلم شریف کی ایک حدیث میں ایک جملہ اور ہے، فلا یزال حتی یضیء الفجر، کا برابر آواز لگاتا ہے یہاں تک کہ صبح صادق ہو جاتی ہے، فجر روشن ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، یہ کتنی فضیلت ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس مہینے میں نا کام وہی کرو جو نبی سے ثابت ہے، ورنہ اگر نبی سے ثابت نہیں ہے تو میرے بھائیوں ثواب نہیں ملے گا، گناہ ملے گا۔ اسی کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اور کوئی مولوی کہے، کوئی عالم کہے، یہ نہ دیکھو کہ کون کہنے والا ہے، بھائی کہے نا تو صحیح ثبوت مانگو تب عمل کرو، ورنہ اس سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ ایسا مزدور کہ مزدوری بھی کرے، محنت بھی کرے، اور مزدوری کا صلہ نہ ملے، اوپر سے تماچا ملے، بھئی ظاہر سی بات ہے اس کو بیوقوف ہی کہا جائے گا، اوپر سے مار ملے، سزا ملے گی۔ اگر نبی کا طریقہ نہیں تو سزا ملے گی۔ یہ علماء، خطبہ، واعظین نہ بڑے فضائل بیان کرتے ہیں، لیکن حدیث میں کیا ہے پتہ ہے؟ حدیث میں ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو آدمی نا
جان بوجھ کر میری طرف جھوٹی بات منسوب کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ لوگ بیان کرتے ہیں، علماء جانتے ہیں کہ اہل حدیث عالم اس کو اسی کاٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں صحیح نہیں ہے، لیکن ان کو توفیق پھر بھی نہیں ہوتی ہے کہ ہم اس کی تحقیق کریں، جان بوجھ کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اس مہینے میں اور بھی خرافات پائے جاتے ہیں، جیسے آدمی قبرستان جاتا ہے۔ بھائی کیا ثبوت ہے؟ کیوں قبرستان جاتے ہو؟ سال بھر قبرستان جاؤ نا، کس نے منع کیا ہے؟ جانے سے ہمیں موت یاد آئے گی، ہمیں اپنا انجام نظر آئے گا کہ یہ مر کر کے پہلے آ گئے، ہم بعد میں آنے والے ہیں، آخرت یاد آئے گی، دنیا سے آدمی دل کم لگائے گا، تو یہ جانے کا حکم ہے۔ لیکن مقصد اس کا یہی ہے سال بھر جاؤ، اور دعا کرنا مردوں کے لیے ایک دن ہے کیا؟ بھائی سال بھر دعا کرو نا، اور مرنے اب نمازیں پڑھتے ہو، نمازوں کے بعد یاد کرو اپنے مرنے والوں کو، ان کے لیے دعا کرو۔ تو میرے بھائیوں یہ رات میں جانا بھی نا حدیثوں سے ثابت نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع غرقد میں جاتے تھے، صحابہ کرام کے لیے دعائیں کرتے تھے جو دفن تھے، لیکن وہ نہ شعبان کی رات میں ثابت نہیں ہے کہ شعبان کی رات کو ہم سوچیں کہ جائیں۔ سال بھر دعا کیجئے آپ اپنے مرنے والوں کے لیے، کیا وہ صرف ایک دن کے لیے دعا کافی ہو جاتی ہے کیا؟ دوسری بات یہ ہے کہ میرے بھائیوں ہم اس مہینے میں حلوہ وغیرہ بناتے ہیں، بہت ساروں کے گھروں میں بنے گا، ایک رسم چل رہا ہے، اور کیا خیال ہے؟ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کے دانت ٹوٹے تھے نا، حلوہ کھایا تھا۔ ارے دانت کب ٹوٹے تھے بھائی؟ جنگ احد میں ٹوٹے تھے۔ یہ کب آیا تھا؟ جنگ احد کب ہوئی تھی؟ شوال کے مہینے میں ہوئی تھی، یہ شعبان کا مہینہ ہے، لیکن یہ بھی ثابت نہیں کہ آپ نے حلوہ کھایا تھا۔ تو میرے بھائیوں جھوٹی باتیں نبی کی طرف منسوب نہ کرو۔ تیسری بات کیا ہے؟ یہ تو ہو گیا، یہ تو غلط ہے، اس کو بھی ختم کرنا چاہیے رسم، کہ لوگ سوچتے ہیں نا کہ روحیں آتی ہیں۔ میرے بھائیوں روحیں آتی ہیں کیا؟ روحیں آتی ہیں؟ ارے مر گیا آدمی تو روحیں آئے گی کیا؟ میرے بھائیوں روحیں نہیں آتی ہیں۔ کیسے؟ یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے بھائی، 7 جنم ہوتا ہے ان کے یہاں، کہ آدمی آواگمن ہے ان کے یہاں، کہ مر گیا پھر بعد میں پیدا ہوتا ہے، پھر بعد میں جنم لیتا ہے، پتہ نہیں کس کس شکل میں، اعمال اچھے ہیں تو اچھی چیز میں جنم لے گا، انسان کے روپ میں یا کسی اور اس میں۔ یہ ہمارا نہیں ہے، ایک انسان مر گیا نا اب قیامت تک واپس نہیں آ پائے گا، یہ عقیدہ نکال دیجئے۔ افسوس تو یہ ہے کہ لوگ بہت سنتے ہیں لیکن وہ طریقہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ کوئی مر گیا ہوگا ابھی گھر میں کہیں بڑھیا جگہ ایک کمرہ دیکھ کر کے صاف ستھرا کر کے کھانا وانا شیرہ ورا بنا کر کے رکھ دیں گے، مٹکی کوری لا کر کے رکھتے لوگ سن کر نہیں مانتے ہیں۔ ارے جو مر گیا نا وہ قیامت تک نہیں آئے گا، اور قیامت میں جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تب وہ اٹھایا جائے گا۔ حدیث بتاؤں آپ کو، اب حدیث سے بڑھ کر، ہمارے نبی کے فرمان سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ ترمذی شریف کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے فرماتے ہیں اذا اقبر المیت اتاہ ملکان اسودان ازرقان، جب مردے کو دفن کیا جاتا ہے تو کہا 2 فرشتے آتے ہیں، چہرہ انتہائی کالا ہوتا ہے، آنکھیں نیلگوں ہوتی ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں اٹھا کر کے، فیقولان، دونوں سوال کرتے ہیں، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو اس آدمی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کون؟ ہمارے نبی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ فَإِنْ كَانَ مُؤْمِنًا، اگر وہ مومن ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ وہ عبد اللہ و رسول، وہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ و رسولہ، یہ کلمہ بھی پڑھتا ہے۔ فیقولان، دونوں کہتے ہیں قد کننا نعلم انک تقول ھذا، کہا کہ ہمیں پتا تھا تو یہی کہے گا۔ ثم یفسح له فی قبرہ 70 ذراعا فی 70، پھر اس کی قبر نا 70 گز تک کشادہ کر دی جاتی ہے۔ ثم ینور له فی، اس میں روشنی کر دی جاتی ہے، نور سے بھر جاتی ہے وہ۔ ثم یقال، پھر کہا جاتا ہے نم، اب سو جا۔ بھائی یہ ہو گیا آرام، جواب دے لیا اس نے، کشادہ ہو گئی، روشنی سے بھر گئی، پھر کہتے ہیں فرشتے کہ سو جا۔ فیقول، وہ کہتا ہے ارجعوا الی اہلی، میں اپنے گھر والوں کی طرف جاؤں گا، فاخبرہم، میں ان کو خبر دوں گا۔ دیکھیے کتنی کلیئر حدیث ہے، وہ کہتا ہے میں گھر والوں کی طرف جاؤں گا۔ دیکھیے روحیں آتی ہیں کیا؟ وہ کیا کہتا ہے؟ میں گھر والوں کی طرف جاؤں گا اور ان کو بتاؤں گا یہاں کیا ہوا۔ فرشتے کہتے ہیں نم كنومة العروس الذي لا يوقظه الا احب اهله الیہ،
حتی یبعثہ اللہ من مضجعہ ذلک، فرشتے کہتے ہیں سو جا جیسے کہ دلہن سو جاتی ہے اور اس کو نہیں جگاتا ہے کوئی مگر وہ جو اس کا سب سے پیارا ہوتا ہے۔ بھائی جیسے سہاگ رات، پہلی رات میں دلہن آئی گھر میں سو رہی ہے، کون جگائے گا اس کو؟ ارے اس کا شوہر جگائے گا، تو کہا سب سے پیارا جو ہوتا ہے وہی جگاتا ہے، بھائی اسے سو جا جیسے کہ دلہن سوتی ہے۔ اور کہا کہ قیامت کے دن یہاں تک کہ جو سب سے پیارا ہوگا بھائی اللہ جگائے گا اس کو، حتی یبعثہ اللہ من مضجعہ ذلک، یہاں تک کہ قیامت میں اللہ اس کو جگائے گا۔ وَإِنْ كَانَ مُنَافِقًا، اور اگر آدمی منافق ہوتا ہے، اس سے سوال کرتے ہیں فرشتے، وہ کیا کہتا ہے کہ سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ قَوْلًا، میں نے لوگوں کو سنا کہ ایک جملہ کہتے تھے، فَقُلْتُ مِثْلَهُ لَا أَدْرِي، میں نے ان کی طرح کہہ دیا میں جانتا نہیں ہوں۔ دونوں فرشتے کہتے ہیں قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّ تَقُولُ ذَلِكَ، کہا ہمیں پتا تھا تو یہی کہے گا۔ پھر زمین کو حکم دیا جاتا ہے، ثم يُقَالُ لِلْأَرْضِ الْتَيْمِ عَلَيْهِ، زمین سے کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر مل جا، یعنی قبر کے کھڈا جو ہوتا ہے نا اس کو حکم دیا جاتا ہے کہ مل جا، فَتَلْتَيْمُ عَلَيْهِ، تو زمین اس کے اوپر مل جاتی ہے، فَتَخْتَلِفُ أَضْلَاعُهُ، اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں، یعنی بھیجتی ہے قبر زبردست۔ فَلَا يَزَالُ فِيهَا مُعَذَّبًا، حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ پھر وہ برابر عذاب میں مبتلا رہتا ہے، حتی یبعثہ اللہ من مضجعہ ذلک، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین قیامت میں اس کے سونے کی جگہ سے اٹھائے گا، قبر سے اٹھائے گا، یعنی قیامت تک اب عذاب میں مبتلا رہے گا۔ وہ کہاں ہے بھائی؟ کون سی حدیث ہے؟ کہاں سے روحیں آتی ہیں؟ ارے نیک ہے تو سو گیا، اللہ نے سلا دیا، قبر تو نور سے بھر گئی، کشادہ کر دی گئی، اب وہ سو رہا ہے آرام سے، کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اور اگر آدمی برا ہے تو وہ کیا جملہ کہتا ہے؟ یہی کہتا ہے اعمال اچھے نہیں ہیں، جہنمی ہے، تو یہی کہتا ہے کہ میں نے کہہ دیا تھا ایک جملہ میں نہیں جانتا ہوں، میں جانتا ہی نہیں ہوں۔ فرشتے حکم دیتے ہیں، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، زمین ملتی ہے، بھائی کہاں روحیں آتی ہیں میرے بھائیوں؟ روحیں کہاں آتی ہیں؟ تو اس لیے میرے بھائیوں جو کام کرو نا حدیث کے مطابق کرو۔ ہمارے نبی نے ایسا کیا ہے کیا؟ ہے کہ نہیں ہے ایسا؟ لوگوں یہ مسلک اور مشرب نہ دیکھو کہ یہ کہنے والا مولوی اہل حدیث ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے۔ ارے اپنے اعمال کو اچھا بناؤ، اور جو کام کرو نا کتنا ہی نیک کام کر لو۔ بڑے افسوس کی بات ہے نا بھائیوں، خراب لگتا ہے نا، لیکن افسوس کہنا پڑتا ہے، ہم نہیں کہیں گے تو کون کہے گا؟ ابھی کچھ بچوں نے ہمیں خبر دیا، ابھی جنازے میں گیا تھا نا، خراب نہ لگے دیکھیے، بھلے آپ کے گھر کی بات ہے، ہمارے پڑوس کی بات ہے، میں نہیں کہوں گا تو کون کہے گا؟ میں آپ کے گھر کا نہیں ہوں کیا؟ یہی رہتا ہوں تو آپ کا نہیں ہوں کیا؟ لیکن میں صحیح نہیں بات بتاؤں گا تو کون بتائے گا؟ وہاں لوگ سنا قبر میں ابھی کیا ایک پرچی بھی گاڑ رہے تھے، وہاں قبر میں لڑکا ایک پرچی ٹانگا ہے، پرچی لکڑی میں ڈال کر یا کیل میں دفن کیا ہے۔ تو ابھی جو ہوئی تھی میت پڑوس میں ہمارے، کیا ہے یہ بتائیے؟ پرچی دے دینے سے، لکھ کر دینے سے وہاں کیا فرشتے سب کا سوال جواب آدمی دے لے جائے گا کیا؟ ارے آدمی اچھا ہوگا نا، حدیث میں کیا ہے؟ فرشتے اردو بولیں گے، فرشتے عربی بولیں گے، لیکن ایک جاہل آدمی ہے جو عربی جانتا ہی نہیں ہے، فرشتے کہیں گے سوال کریں گے عربی میں، ایک جاہل آدمی ہے نہیں جانتا عربی، لیکن وہ جواب دے لے گا اللہ کی طرف سے۔ اور کتنا ہی نیک، کتنا ہی وہ آدمی کیسا بھی ہو، اور آپ کیسے ہی لکھ کر کے رکھاؤ، ارے بھر دو اس کو لکھ کر کے، کیا ملنے والا ہے؟ وہ جانے گا اس کو کیا جواب دے ملے گا کیا؟ ارے یہ گھر ہے ہمارا، کھلواڑ بنا رکھا ہے کیا؟ مذاق بنا رکھا ہے کیا؟ وہاں بھی یہ سب چلتا ہے کیا؟ کہ اللہ نہیں جانے گا؟ لوگ وہاں بھی لکھتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا لکھ کر کے اندر قبر میں ڈال دیتے ہیں، گاڑ دیتے ہیں کہ یہ فلاں۔ ارے یہ سب کیا ہے بھائی؟ میرے بھائیوں بچو ایسی چیزوں سے، اللہ کا خوف رکھو، اور آخرت بنانا ہے نا تو آؤ قرآن و حدیث کی طرف۔ قرآن و حدیث چھوڑو گے تو گمراہی میں مبتلا رہو گے۔ ہمارے نبی نے یہی کہا تھا، ترکت فیکم امرین، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں تم میں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، گمراہ ہرگز نہیں ہوگے جب تک ان کو پکڑے رہو گے۔ اب آدمی گمراہ ہو رہا ہے، حدیثوں سے مطلب نہیں ہے، یہ ہمارے فرقے کا مولوی ہے نا، یہ ٹھیک ہے جو بتا رہا ہے ٹھیک ہے، نہ مولوی کی بات صحیح ہے نا، اور نہ ہماری بات صحیح، کسی کے مسئلہ اگر ہم حوالہ دیں قرآن کا، حدیث کا، نبی کی بات بتائیں، صحابی کی بات بتائیں، قرآن کی بات بتائیں تب صحیح ہے، ورنہ کوئی مولوی آ جائے کسی کی بات صحیح نہیں ہے، اگر وہ بتائے اللہ کی بات، رسول کی بات